يا خاتم النبيين حامدا لله تعالى ومصليا للرسول الرؤوف الرحيم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین و ناظرین، ادارۃ الاسلام انٹرنیشنل پاکستان کے زیر اہتمام 20 روزہ سمر اسلامی کورس اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے، جس میں ہم عقائد، وضو، نماز، غسل اور دیگر ٹاپکس پر ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور یہ آج الحمدللہ تعالی 14ویں روز بھی انعقاد پذیر ہے. تو اس نشست کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جاتا ہے. تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں جامعہ کے متعلق الحافظ القاری غلام باری صاحب سے وہ تشریف لاتے ہیں اور باقاعدہ اس نشست کا آغاز فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ
معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ ایام میں ہم سمر اسلامی کورس کے تحت نماز سے متعلق شرائط، فرائض اور سنتوں کا بیان سن چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ مستحبات پر بیان ہوگا۔ اس کے لیے میں ملتمس ہوں جامعہ کے فاضل حضرت علامہ مولانا محمد فرحان رضوی صاحب سے، وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ نماز کے مستحبات پر بیان فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على الحبيب، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے مستحبات نماز۔ مستحب شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جو محبوب اور بہترین ہو، یعنی شریعت کی نظر میں اس کا مرتبہ اور ایک درجہ ہو، لیکن اس کے چھوڑنے پر کوئی وعید یا ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، یعنی اس کو ترک کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس عمل کو خود کیا ہو، اس کی ترغیب دلائی ہو، یا پھر احادیث میں اس کا تذکرہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو عمل بھی شریعت کی نظر میں محبوب ہو اس کو مستحب کہتے ہیں۔ اب نماز کے مستحب سب سے پہلے جب مکبر یعنی تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح کہے تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں، بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے۔ اس سے زیادہ یہ شریعت کی نظر میں محبوب نہیں ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ آپ 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں۔ اس کے بعد نماز کے مستحبات میں جس چیز کا زیادہ دخل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حالت نماز میں، ارکان نماز میں آپ نے اپنی نظر کس جگہ رکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ حالت قیام میں ہوں، آپ کھڑے ہوں، تو آپ نے اپنی نگاہ اور اپنی نظر اپنے پاؤں کی پشت پر رکھنی ہے، یعنی آپ موضع سجدہ پر، سجدے کی جگہ، جس جگہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، اپنی نظر اس جگہ رکھنی ہے۔ نظر کو دائیں بائیں اوپر اس طرح گھمانا یہ نماز کے خلاف عمل ہے۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ نے اپنی نظر پشت قدم پر یعنی اپنے پاؤں کے اوپر نظر رکھنی ہے جب آپ رکوع میں جائیں۔ اس کے بعد جب آپ سجدہ میں جائیں تو آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی۔ بعض لوگ آنکھیں بند کر لیتے، یہ محبوب یا اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ حالت سجدہ میں آپ کی نظر آپ کے ناک کی طرف ہو، یعنی آپ نے اپنے ناک کی طرف نظر کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ قعدہ میں بیٹھے یعنی تشہد پڑھنے کے لیے یا 2 سجدوں کے درمیان، تو اس وقت آپ کی نگاہ اور آپ کی نظر اپنی گود کی طرف ہو، یعنی اپنی جولی کی طرف آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جب سلام کی باری آئے تو آپ نے دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے اپنی نظر اپنے دائیں شانے پر رکھنی ہے، یعنی سلام پھیرنے کے ساتھ ہی آپ نے نگاہ اٹھا کر دوسرے نمازیوں کو یا آگے پیچھے کیا ہوا ہے اس طرف دیکھنا شروع نہیں کرنا، بلکہ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں شانے کی طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے آپ نے اپنی نگاہ سب سے پہلے اپنے بائیں شانے کی طرف کرنی ہے۔ اس کے بعد حالت نماز میں اگر آپ کو کھانسی وغیرہ آ رہی ہے تو حد الامکان اس کو روکنا، کنٹرول کرنا، یہ بھی مستحب ہے کہ اگر آپ بار بار کھانسیں گے تو آپ کی نماز میں بھی خلل واقع ہوگا،
جو آپ کے ساتھ کھڑے وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو حالت نماز میں جمائی آ رہی ہے تو سب سے پہلے اس کو آپ نے کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور اس کا علماء نے مجرد طریقہ یہ لکھا ہے کہ جب آپ کو جمائی آئے تو آپ یہ خیال کریں کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تو آپ کی جمائی ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر حالت نماز میں آپ کی جمائی نہیں رک رہی تو اگر آپ حالت قیام میں یعنی آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو اس وقت بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنا بائیں ہاتھ نیچے سے نکال کر جمائی کنٹرول کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا ہے۔ حالت قیام میں آپ نے اپنا دائیں ہاتھ دانا ہاتھ اس سے جمائی کو کنٹرول کرنا ہے، منہ کے آگے آپ نے ہاتھ رکھ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر باقی کسی ارکان نماز میں جمائی آتی ہے تو آپ اپنا بائیں ہاتھ اپنے منہ کے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ یہ تھے مستحبات نماز، یعنی نماز میں جو عمل محبوب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہوں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز شرکائے صدر اسلامی کورس، بحمدہ تعالی گزشتہ ایام میں ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف پہلو سن چکے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ آج بھی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں ملتمس ہوں جامع فاضل حضرت علامہ مولانا محمد ساجد چشتی صاحب سے وہ تشریف لاتے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، صلوا علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم سماعت کریں گے ہجرت کے ابتدائی حالات۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرمانے لگے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اس وقت کون کون سی صورتیں سامنے آئی تھی؟ سب سے پہلے جب کفار مکہ کا ظلم و ستم بڑھا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ جو مومن ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، آپ کی ذات پر حاضر ہوتے ہیں اور اجازت طلب کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں مدینہ منورہ کی طرف جانے کی اجازت عطا فرما دیں۔ پھر کفار نے دیکھا کہ مسلمانوں کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے اور مزید ہو جائے گا، انہوں نے آقا علیہ السلام کے بارے میں آپس میں مشاورت کی۔ اس مشاورت میں ابلیس لعین بھی شامل تھا۔ آپ مشاورت اس بات پر تھی کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جا سکے۔ تو اس کے اندر کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ قید کر دیا جائے، اور کسی نے کہا کہ ان کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے۔ اور اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد فرمائیے کہ جب کہ کفار آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے اس بات پر کہ وہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو شہر مکہ سے نکال دیں، وہ خفیہ باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ان خفیہ باتوں کی تدبیر فرمانے والا ہے، اور اللہ کی تدبیر جو ہے یہ بہترین ہے۔ پھر اس کے بعد ابو جہل نے دیکھا کہ کام تو بڑھ رہا ہے، پھر اس نے 5 قبیلوں کے بڑے بڑے آدمیوں کو بلایا اور ان سے یہ بات کی کہ 5 قبیلے کے 5 آدمی یک بارگی سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے، اس بہانے ان کو شہید کر دیا جائے گا، ہمارا کام مکمل ہو جائے گا۔
ہم سے پھر اپنا بدلہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ 5 قبیلوں کا ایک اپنا روپ ہوگا۔ یہ مشورہ دیا۔ اب شیخ نجدی ابلیس لائن بھی آ جاتا ہے، اس نے پہلے سارے مشوروں کو رد کر دیا، انہیں قید نہ کرو، انہیں مکہ سے نکالو نہ، بلکہ قتل کروا دیا جائے۔ اب اس کی یہ رائے لوگوں کو پسند آئی، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں ملی کہ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے کہ اے میرے اللہ، مجھے پسندیدہ راستے سے داخل فرما اور پسندیدہ راستے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی چالوں کا مشاہدہ فرما دیا تھا، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگتے ہیں اللہ نے اس کو قرآن کا ایک حصہ بنا دیا۔ اب اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں۔ کفار کا سخت پیرا ہے، نبی علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں اور ساری عبادت ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے کشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں اور ان کفار کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکلتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ کی دائیں جانب 4 کلومیٹر کے فاصلے پر غار ثور میں جا کر قیام فرمایا۔ اب اس میں جو ایمان افروز بات تھی وہ یہ ہے کہ رستے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کی کیفیت کو جب مشاہدہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ابوبکر خیر تو ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اس لیے ہوتا ہوں کہ کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر اسی سفر کے دوران نبی علیہ السلام کے قدمین شریفین جو ہے وہ دکھنے لگے درد سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو اپنی پشت پر سوار فرماتے ہیں۔ سوار کر کے اس غار کے اندر پہنچتے ہیں، دروازے پر جب پہنچے تو ان کی آقا یا رسول اللہ آپ یہاں پر ٹھہریے، پہلے صدیق غار میں جائے گا تاکہ کوئی موذی چیز جو ہے اگر وہ نقصان دینا چاہے تو پہلے ابوبکر کو دے۔ بعد میں میرے نبی علیہ السلام اندر پھر شریف لے جاتے ہیں۔ اب اس سے جو ہمیں بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے عشق میں جان دینا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا سمر اسلامی کورس الحمدللہ تعالی ہم عقائد سے متعلق گزشتہ ایام میں توحید باری تعالی اور قوت و رسالت آقا کریم علیہ السلام کے علم غیب اور عقیدہ معصومیت پر ہم بہت کچھ سماعت کر چکے ہیں اور بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں ملتمس ہوں، عرض گزار ہوں ساز العلماء ناظم اعلیٰ ادارۃ الاسلام انٹرنیشنل پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی ضمیر احمد مرتضیٰ دامت برکاتہم العالیہ سے آپ تشریف لاتے ہیں، آپ عقائد سے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وقلنا فضلنا على العالمين صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان گرامی، ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ انبیاء کرام کی تعداد صحیح ابن حبان کی حدیث کے مطابق 1,24,000 کنفرم ہے، تاہم ہماری کتب عقائد کے اندر
یہ کہا گیا کہ دیگر روایات بھی ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ 1,24,000 کم و بیش جو احتیاط کے پیش نظر ہے، ورنہ اس کے اوپر ہمارے محققین نے یہ تحقیق کر دی ہے کہ درست روایت 1,24,000 کی ہے، جن میں سے قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء کرام کے نام ذکر کیے گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی انبیاء کرام کا وجود نہیں، نام ذکر کیے گئے حکمت کے پیش نظر، اور رسولوں کی تعداد ان میں سے 313 ہیں۔ کل اعظم رسولوں کی تعداد بعض روایات کے مطابق 12 ہے، بعض کے مطابق 5 ہے، بعض کے مطابق 4 ہے۔ ان سب سے اعلیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر کوئی ایک واسطہ بھی آ جائے تو فرق کے لیے صرف ایک جز ہی کافی ہوتا ہے، ایک درجہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مثلا انسان اور حیوان میں ایک ہی تو فرق ہے، انسان حیوان ناطق ہے، ایک ایسا جوہر جس میں نامی حساس متحرک بھی لہراتا ناطق یعنی دریابندہ معقولات ہے۔ صرف حیوان میں اور انسان میں ایک درجے کا فرق ہے، وہ ہے ناطق۔ جو گدھا ہے اس کو حیوان ناحق بول دیتے ہیں، ہنانے والا، گھوڑوں کو ساحل بول دیتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ایک آیا، ایک درجے کے فرق سے انسان اور گدھا کتنا فرق آ گیا، وہ ناحق ہے یہ ناطق ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انسان کا درمیان کئی درجوں کا فرق ہے، یعنی انسان میں سے اعلیٰ ہے مسلمان، مسلمان سے اعلیٰ ہے جو مسلمانوں میں اعلیٰ ہے جو پرہیزگار متقی ہے، متقی اس سے پھر اعلیٰ ہے مجتہد، پھر اس سے اعلیٰ ولایت کے درجات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ العلم من شرط الولایت، ولایت کی شرط میں علم ضروری ہے، کوئی ولی بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ پھر ولایت کے درجات میں ایک عام ولی اس سے بڑھ کر درجہ ہے جو خاص اولیاء کرام ہیں، جسے ہم کتب سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اس سے بھی چل رہے ہیں ابدال سے، اس سے زیادہ اوقات سے، اس سے زیادہ کتب سے، اس سے زیادہ کتب الاقدار سے، لیکن سب سے بڑھ کر درجہ ہے غوث کا، پھر غوث سے بڑھ کر درجہ ہے غوث اعظم کا۔ پھر جہاں پر غوث اعظم کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر تبا تابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، پھر تبا تابی کے مقام کی انتہا وہاں پر تابی کے مقام کی ابتدا ہے، تابی کے مقام کی جہاں پر انتہا خیر تابعین سے تو ویسے کبھی رضی اللہ تعالیٰ اور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، سب تابعین میں سے بہترین یہ ہے۔ تو ان کے مقام کی جہاں پر انتہا ہے وہاں ایک صحابی رسول کے مقام کی ابتدا ہے۔ دنیا جہاں کے اولیاء کرام اکٹھے ہو جائیں تو کسی صحابی کی گھر پہ راہ کو بھی نہیں پا سکتے۔ پھر ان صحابہ میں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان سے بڑھ کر درجہ ان کا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے گئے، پھر ان میں سے بڑھ کر درجہ ان کا ہے جو حدیبیہ میں شریک ہوئے، پھر ان سے بڑھ کر درجہ ان کا ہے جو احد میں شریک ہوئے، پھر ان سے بڑھ کر درجہ ان کا جو بدر میں شریک ہوئے، 313 بدری صحابی جن کے نام کے اندر برکتیں ہیں۔ پھر ان سے بڑھ کر درجہ جو مہاجرین ہیں، پھر مہاجرین سے بڑھ کر درجہ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ صحابی، وہ 10 صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کو ٹکٹ دے دی تھی۔ پھر ان 10 صحابہ میں سے 4 خلفائے راشدین، ان کا درجہ سارے صحابہ سے زیادہ، اور ان 4 خلفائے راشدین میں اسی ترتیب کے مطابق
سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا درجہ، پھر ان سے بڑھ کر درجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر ان سے بڑھ کر درجہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر ان سے بڑھ کر درجہ انبیاء کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر صدیقیت کے مقام کی جہاں پر انتہا ہے وہاں پر نبوت کے مقام کی ابتدا ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء جن کا ذکر کیا گیا، تو یہ کم و بیش کا لفظ کے ساتھ، تو نبوت کے مقام کی جہاں پر ابتدا ہوتی ہے، تو نبوت میں سے نبیوں سے بڑھ کر درجہ ہے رسولوں کا۔ رسول وہ جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں، نبی جو محض تبلیغ کرتے ہیں۔ رسولوں میں سے بڑھ کر درجہ ہے اولو العزم رسولوں کا۔ اگر وہ کم از کم تعداد میں 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان میں سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا درجہ جناب عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر، اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر درجہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ عادت سے ہٹ کر جو بھی چیز سرزد ہوتی ہے اسے خارق للعادت کہتے ہیں، جیسے میرے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ اگر یہ ولی سے ہو تو اسے کرامت سے تعبیر کرتے ہیں، اگر نبی سے ہو تو دیکھا جائے گا اعلان نبوت سے پہلے ہے کہ بعد میں۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے ہے تو اس کو نبی کے لیے بولا جائے تو ارہاس جو کرامت ہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ تاسیساً للنبوہ، نبوت کے لیے بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے، اعلان نبوت اور تبلیغ نبوت، اس کے لیے ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس واسطے اس کو کہتے ہیں ارہاس۔ جیسا کہ جو پتھر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلام بھیجتے تھے، حضور فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے پتا ہے کہ وہ جو پتھر تھا وہ سلام کہتا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو روایات میں آیا کہ چاند آپ کی اشاروں پر چلتا تھا، وہ جو آیا کس چاند آپ پر دن دہلانے کے لیے آتا تھا، آپ کے دست مبارک سے بیماروں کو شفا ملتی، بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو آپ کے جانے سے چراغ ختم ہو گئے، آپ کی روشنی کافی ہوگی اور بیماروں کو شفا ملنا شروع ہوگی، اور آپ کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا، بیست سے پہلے جو شق صدر ہوگا، ان سب کو کہیں گے ارہاس، اور جو بیست کے بعد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور جو ایمان کے علاوہ یہ بولا ایمان یاد میں سے، اگر عام نبی سے ہو تو اس کو کرامت سے بولتے ہیں، اور اگر اس سے نیچے درجہ ہو مومن، فاسق نہ ہو لیکن ولی بھی نہ ہو، عام بندے سے جو کسی کو سر درد جھونک لگائی آرام آ گیا، تو اس کو کہتے ہیں معاونت، بھی اس کی مدد کی گئی ہے تاکہ آئندہ بھی دین کی طرف یہ گامزن رہے اور پختگی کے ساتھ کام کرتا رہے۔ اور اگر وہ فاسق ہے یا کافر ہے، اس سے خارج العادت عمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ تو یہ جب بیمار ہوئے، غشی کے دورے پڑنا شروع ہوئے، تو گھر والوں کو کہا میں اگر بیمار ہوا بھی، غشی کے دورے پڑے بھی، تو مجھے وہ فلانا جوگی اس کے پاس لے کرنا چاہنا۔ اب جوگی کے پاس جو تھا، وہ جو علاج جوگی ہندو کر رہا تھا، یوگی لفظ جوگی اس کو کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ جو یوگا کر کے وہ جو جوگی بنتے ہیں، تو وہ جو تھا اس کے بعد وہ ہر چیز حاصل وہ تھا استدراج۔ پھر گھر والوں نے ایسے کیا، آپ کو غشی کا دورہ پڑا، کافی لمبا ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہیں بہت دن ہو جائے، گھر والوں نے اٹھایا اور آپ کے پاس لے گئے اور جوگی کے پاس لے گئے۔ جب جوگی کے پاس گئے تو اس نے اپنے اس کیفیت کے مطابق جو سے نرمان حاصل تھا اس کو اٹھا دیا۔ جب نرمان کی طرف ڈالی تو شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ اٹھ کر بیٹھ گئے، گھر والوں کو جھگڑنا شروع کر دیا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اس پر لے آئے، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے اس کی طرف لے کر آتے۔ آپ فرمانے کے خیر اب تم لے آئے ہو، اب قرض ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس جوگی سے پوچھا تمہیں یہ چیز کیسے حاصل ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں جو چیز آتی ہے، خواہش جو پیدا ہوتی ہے، اس کے خلاف چلتا ہوں، اس کے اپوزٹ جاتا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا اچھا تیرے دل میں ایمان لانے کی رغبت اور محبت آتی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں. تو کہا اب حق تو یہی بنتا ہے کہ اس کے بھی اپوزٹ جا. جب اتنی بات کہی تو ساتھ آپ نے اپنی کرامت جو تھی وہ بھی ظاہر کر دی اور اس کے دل کو پھیر دیا. وہ جو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب دیکھیں اس کے اندر ایک استدراج بھی ہے اور ایک کرامت بھی ہے. تو استدراج کافر سے تھا اور کرامت مومن سے ہے, ولی سے ہے. اور جادوگر سے جو چیز ہوتی ہے سزت وہ ہوتی ہے شریر اعمال. وہ شریر ہوتا ہے شر کے ذریعے کو اعمال کرتا ہے. تو اعمال کے واسطوں سے جو کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں سحر. اور جو نبوت کا دعویٰ کرے اور ذلیل ہو جائے خارج العادت کچھ چیز دکھانے میں تو اسے کہتے ہیں احانت. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ وہ مزیو تھا, مرزا غلام قادیانی, وہ کسی بچے کی آنکھ خراب تھی, اس کو ٹھیک کرنے لگا, وہ دوسری بھی خراب کر ڈالی. تو اسے کہتے ہیں احانت, یعنی اللہ اس کی توہین کرتا ہے. تو یہ 7 چیزیں ہیں جو عادت سے ہٹی ہوئی ہیں اور ان کا باقاعدہ وجود ہے. آج کرامت کا انکار کیا جاتا ہے اور یوں ایک نئے انداز میں کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ اگر ولی ہے تو ہمیں کر کے دکھائیں, دریا کے اوپر چل کے دکھائیں, ہمیں اڑ کر دکھائیں. یہ چیزیں شریعت کے اندر ولایت کا معیار ہی نہیں ہے. ولایت کا معیار استقامت ہے, دین کے اوپر گامزن اور قائم رہنا ہے. کوئی جب دور تھا کہ جب فتنے نہیں تھے, جب ایمان ہر طرف تھا, اسلامی قانون کے نفاذ تھے, اس وقت کرامتوں کا ظہور زیادہ تھا کیونکہ استقامت کی اس قدر ضرورت نہیں تھی جتنی فتنوں کے دور میں ہوتی ہے. اور جب فتنے رونما ہونے شروع ہو گئے, اسلامی قانونوں سے بغاوت ہونا شروع ہو گئی, ہر بندہ زبان سے تو بولے کہ اسلامی قانون ہونا چاہیے, اسلامی حکمران ہونا چاہیے, لیکن دل کی طلب یہ ہے کہ یکجرا امامہ, بندے کا دل کرتا ہے کہ گناہ کو اپنے سامنے رکھے, طلب یہ ہو اور زبان سے کہتا پھرے بغاوت اسلام سے ہونے شروع ہو چکی ہو اور چھپ چھپ کر گناہ ہوتے ہوں, تو اس وقت کرامت نہیں, اس وقت استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس وقت استقامت ہی وہی کرامت ہوتی ہے. فتنوں کے دور کے اندر کم ذریعہ معاش پر رہ کر, کم روزی روٹی جو مل رہی ہے اس پر رہ کر, تنہائی بھی نہ زیادہ ہو, وسائل بھی کم ہو, پھر بھی بندہ ڈٹ کر اسلام کے اوپر گامزن رہے, اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوگی. ایک طرف اس کے ساتھی جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہو اور بظاہر اس کے پاس ذریعہ معاش بہت ہو, اور وہ بندہ ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی رب کا شکر ادا کر رہا ہو, پھر فتنے بھی برپا ہو, علماء کی توہین کا بازار بھی گرم ہو, پھر بھی یہ شکر ادا کرے, چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دین پر استقامت کر رہا ہو, آج اس وقت یہ کرامت ہوتی ہے. اور اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہو؟ تو یہ دور کرامت کی بجائے استقامت کا ہے, اور اس استقامت کے اندر یہ کرامت ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل ہے. اب تقویت ایمان کے اندر اور اس میں دل بھی نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کے بارے میں کہ آپ کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ چورے چمار سے ذلیل ہے. اس قدر خبیث جملے اس نے لکھے. اور یہ یاد رکھیں, اور دوسرے مقام پر دیکھا جس طرح محمد یا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. ایک اور جو بات تھی کہ وہ بیان کرنے کا دل بھی نہیں کرتا کہ کتنے کا غلیظ جملے کہے. اس کے حوالے سے اکابرین امت نے اس کی باتوں پر کفر کے فتوے لگائے اور کہا کہ یہ بڑا غلیظ ہے, اگر توبہ کے بغیر مرا ہے تو دار اسلام سے خارج کا مرتد تھا. اب مسئلہ یہ آیا کہ ایسے کلمات کہنے والا اب اور ان کو اپنانے والا اور کہنے والا کہ یہ بالکل اسلام کا معیار ہے, نبی بشر ہے. نبی بشر ضرور ہے پر بے مثل بشر ہے. آپ بے مثل بشر ہیں. 3 دن کا صوم وصال کا روزہ رکھا, صحابہ کرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ بخاری مسلم کی روایت ہے. یا رسول اللہ آپ نے روزہ رکھا, افطار نہ کیا, سحری نہ کی, ہم نے پتہ کرایا آپ نے افطاری سحری لگی, ہم نے بھی افطاری سحری لگی. اگر دن گزر گیا پھر افطاری سحری لگی, ہم نے بھی افطاری سحری لگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی,
تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سیر افطاری میری ماں ہوتی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا موازنہ کریں، پورے قرآن کے اندر جہاں بھی لفظ بشر نبیوں نے امت کو کہا اپنے لیے، یا کسی امت نے یا چند لوگوں نے نبی کو بشر کہا، وہ کافر تھے۔ کافروں نے نبی کو کہا بشر، یا نبیوں نے اپنے سامنے والوں کو جن کو خطاب کیا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو پس منظر شان نزول کے مطابق دیکھیں وہ کافر تھے۔ مشرکین مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بشر مثلکم، تو مجھے مانتے نہیں، میں تمہارے جیسا ہوں۔ بشر کو منڈیوں کے ریٹ پوچھنا شروع کر دیے، آپ نبی ہیں تو غیب کی باتیں بتائیں نا ہمیں، منڈی کا ریٹ کیا ہے، فلان چیز کیا ہے، حقیر چیزیں۔ کہا میں تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ علامہ قاسم بندیاتی رحمۃ اللہ ایک مقام پر فرمایا کہ یہ بھی کہتے ہیں بھی حضور ہمارے جیسے مثل بشر ہے تو تمہاری طرف وحی کیوں نہیں آتی؟ وجہ ترجیح کیا ہے کہ حضور کی طرف تو وحی آتی تھی، تمہاری طرف وحی کیوں نہیں آتی؟ تو بشریت حضور کی بے مثل بشر ہے، تو حضور نے اپنوں کو یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کون میرے جیسا ہے، کون میری مثل ہے، اور بیگانوں اور کافروں کو کہا میں تمہارے جیسا ہی ہوں، تاکہ وہ اسی کے اندر رہے، اور اپنوں کو جو فرمایا تو کہا میں تم جیسا نہیں ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور شان کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی توہین کر دے وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ اللہ پاک کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں ختم نبوت پر ایقان، اذعان، جزم اور کامل ایمان عطا فرمائے۔ ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ یہ فیصل آباد کے اندر اعجاز نامی کو مرزائی تھا، گلی میں وہ 2 منٹ کا مرد بھی لکھا ہوا تھا، وہ خبیث باشروں میں مرا تھا، اور باقاعدہ اس کی مووی آئی ہوئی، جسم کے اوپر کیڑے پڑے ہوئے۔ ابھی بچوں قبر میں جاؤ تو مسئلہ کہاں پتہ چلے گا، تو حضور کے علاوہ کسی کو نبی تلاش کرتا تھا۔ ابھی باقی باتیں بات کی ہیں، وہ آج وہ ان کی پناہ، آج مظلومان سے رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخليلك یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلی اللہ علیہ وسلم۔